بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. کلچر ٹی وی کے ساتھ آفتاب مناظر خدمت ہے. سلسلہ ہے ایک ملاقات، اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت شخصیت موجود ہیں. ادب کی دنیا کا ایک اچھا معروف نام، اور خصوصاً اکادمی ادبیات اٹک کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام. اکادمی ادبیات اٹک کے جنرل سیکرٹری جناب طاہر اسیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے اٹک کی موجودہ ادبی صورتحال، اس کی ترقی، اس کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اکادمی ادبیات کی ہمارے ضلع میں ادب کے حوالے سے خدمات پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. تو آئیں چلتے ہیں اپنے پیارے مہمان کی طرف. جناب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ شکر ہے جی. طاہر صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ اکادمی ادبیات اٹک کیا خدمات ادب کے حوالے سے سر انجام دے رہا ہے ہمارے ضلع میں؟ جی، اکادمی ادبیات، پہلی بات تو یہ ہے، اس کا نام اکادمی ادبیات کیمل پور اٹک ہے، اس کا جو رجسٹرڈ نام ہے. اکادمی ادبیات کیمل پور کو وجود میں آئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے سرکاری سطح پر کوئی ایسی تنظیم موجود نہیں تھی، کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. تو یہ شکر الحمد کہ اب ایک ایسا پلیٹ فارم میسر آیا ہے لوگوں کو، جہاں پر وہ اپنے اپنے تجربات، اپنی تخلیقات، اپنے افسانے، اپنا ناول اور اس قسم کی ادبی جو معاملات ہیں ان کو نہ صرف ڈسکس کر سکتے ہیں بلکہ یہاں پر وہ پیش بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے ترقی کی جو سمت ہے وہ متعین ہو سکتی ہے. تو یہ چونکہ ضلعی صدر مقام ہے، تو یہ ضلعی آفس ہے، وہ ہم نے فتح جنگ میں بھی اس کی ایک شاخ قائم کر دی ہے، اور باقی تحصیلوں میں بھی ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ ان کا ارادہ ہے کہ وہاں پر بھی یہ قائم ہونی چاہیے. جی، اکادمی ادبیات کیمل پور اٹک کی مزید شاخیں جو ہیں وہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ اٹک میں کتنے لوگ اب تک آپ کے پاس، کتنے تخلیقار ہیں، مصنف ہیں، کتنے شاعر ہیں جو اکادمی سے وابستہ ہیں؟ دیکھیں کہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 70 کے قریب پہنچ چکی ہے. تو ان میں شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم صرف شاعروں کو اور نثر لکھنے والوں کو ہی نہ صرف شامل کریں بلکہ فنون لطیفہ سے متعلق کوئی بھی شخصیت ہے، فن سے متعلق ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے. کوئی خطاط ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی بھی ہے تو وہ شامل ہو جائے. تو ہم نے شامل کیا ہے. تو اس طرح بازوق جو قارئین ہیں، جو سامعین ہیں، ہماری کوشش ہے کہ عام آدمی تک یہ آواز پہنچے اور عام آدمی اس میں شامل ہو، تاکہ جیسے گلہ کیا جاتا ہے کہ سامعین بہت کم ہوتے ہیں ایسے پروگراموں میں، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سامعین بھی اور قارئین بھی تو یہ زیادہ سے زیادہ ہوں، تاکہ اس میں بڑھوتری جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. کیا سمجھتے ہیں ضلع اٹک اس میں تاریخ کیا بتاتی ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے؟ یہاں پہ اردو تخلیقاروں کا تعداد کتنی ہے؟ کیا کوئی معیاری نام، بڑے نام بھی گزرے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی کہ ہمارا یہ جو ادبی روایت ہے اس سرزمین کیمل پور کی، اٹک کی، یہ تو صدیوں پرانی ہے ادب کے حوالے سے. یہاں پر بہت بڑے بڑے مظاہر ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، جہاں پر دیویندر اسر جیسا افسانہ نگار یہاں کا ہے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا نام ہے. نظر صابری صاحب بڑے نام ہیں. اسی طرح بے شمار ڈاکٹر مرزا حامد بیگ صاحب ہیں، شاکر القادری صاحب ہیں، عبدالعزیز ساحر صاحب ہیں، ڈاکٹر نشاط صاحب ہیں. تو ایسے پرانے ہمارے پنجابی کے شعراء، مسلم غیر مسلم بھی بہت سارے گزرے ہیں. اردو کے جیسے ہیں طائب رضوی صاحب، تیرا جیوے کیمل پور کڑی ہے، ان کا حال ہی میں ایک مجموعہ بھی چھپا ہے. تو ایسے بہت سارے نام ہیں تو جن سے ہماری یہ ادبی روایت، یہ جو تاریخ ہے یہ روشن ہے. اور انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ایسے نام سامنے آئیں
جو حقیقت میں اوریجنل لوگ ہوں، جو فطری ہوں اور جو سچے لوگ ہوں، تو ان کو سامنے آنا چاہیے. تو ہماری اس اکادمی ادبیات کی بھی یہی کوشش ہے، اور انفرادی طور پہ بھی ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ سامنے آنے چاہیے. اچھا، اس اکادمی ادبیات کیمل کا جو پلیٹ فارم ہے، اس میں نئے تخلیقار جو ہیں، نئے شاعر ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں، ان کو کس طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں پہ ان کی اصلاح وغیرہ کا یا رغبت کا کوئی سامان میسر ہے؟ دیکھیں، فنکار جو ہے، تخلیقار جو ہے، اس کی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ بغیر اصلاح کے ایسی ٹامک ٹوئیاں وہ لوگ مارتے رہتے ہیں، لیکن جب تک ان کو پراپر ماحول نہیں ملے گا، جب تک ان کی ایک سمت متعین نہیں ہوگی، تو پھر کسی کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فائدہ ادیب کو یا شاعر کو بس یہی ہے کہ اس کے فن میں نکھار آئے، تاکہ اس کا ایک نام روشن ہو، اس کو دنیا پہچاننے لگے، وہ بھی ایک صحت مند ادب تخلیق کر سکے. تو اس طرح کا ماحول انشاءاللہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس نئے لکھنے والے بھی آتے ہیں، تو وہ یہاں پر جو تنقیدی اجلاس ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، اس میں وہ شمولیت کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ کام ہوتا ہے. اس کے لیے تو عمریں کھپائی جاتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا آہستہ. اچھا طاہر صاحب، آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں نئے تخلیقاروں کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کی، ان کو ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے جب آغاز کیا ادب تخلیق کرنے کا، تو آپ کو بھی اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم میسر آیا تھا؟ اس وقت کی دشواریاں، آپ کی صورتحال میں آپ کیا ہو؟ دیکھیں، وہ زمانہ اوریجنلٹی کا زمانہ تھا. وہ زمانہ ایک خالص پن تھا. اس میں یہ فیس بک اور یہ نیٹ اور یہ اس طرح کے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اگرچہ یہ ٹولز اب بہت زیادہ کارآمد ہیں. ایک اس زمانے کا آدمی آج سے 30 سال پہلے کا، 35-40 سال پہلے کا، اس کو اپنا نام بنانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی تھی، اور تگ و دو کے ساتھ اس کی محنت شامل ہوتی تھی. اس کا ایک اخلاص تھا، اس کا مطالعہ تھا، اس کا مشاہدہ تھا، اس کی ریاضت تھی. تو وہ خالص پن ایک جو تھا وہ نظر آتا تھا، اور اس میں اساتذہ کی عزت اور احترام موجود تھا، سیکھنے کا ایک عمل تھا. لیکن آج کل جو ہے وہ اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے. آج تو بس وہ کچھ کہا نہیں کہا ایسے ٹوٹا پھوٹا تو وہ لوگ ایسے واہ واہ کرتے ہیں، لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں، تو وہیں پہ سفر جو ہے وہ جامد ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس زمانے کا جو لکھاری ہے، وہ آج بھی اگر اس کو دیکھیں تو اس کی ایک تربیت ہے. وہ ایک تربیت یافتہ آدمی ہوگا. اس کو جس کی ادبی تربیت نہیں ہوگی، اس کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہوگا. بس ویسے تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دور اس لحاظ سے، تربیت کے حوالے سے اس دور سے بہتر تھا، بہت بہتر تھا، صحت مند دور تھا، صحت مند دور تھا. لیکن اس دور میں تخلیقار ان کے لیے مواقع زیادہ تھے یا آج کے دور میں؟ اب جب کہ آپ کو بہت ساری چیزیں نیٹ سے دستیاب ہو جاتی ہیں، اچھے معیاری کلام سننے کو مل سکتے ہیں، وہ سب دستیاب ہیں. تو جو لوگ تخلیقار ہیں، اپنی اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے زیادہ اچھے مواقع اب ہیں یا اس دور میں؟ دیکھیں، جہاں تک معیاری کلام سننے کو بھی مل جاتا ہے، کتب بھی وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کچھ ایسے فیس بک پہ، وہ ہم تو اس میں پڑھ ہی نہیں سکتے. تو کتاب کی اپنی ایک خوشبو ہے، اپنا اس کا ایک روحانی سلسلہ ہے. جس گھر میں، جس ادیب کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، اس کی ایک اپنی شان ہے. اور جس کے پاس صرف فیس بک ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فیس بک پر یہ پڑھ لوں گا تو سب کچھ ہو جائے گا، ویسے نہیں ہے. اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. ہم تو 7-8 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے، اساتذہ کے پاس جاتے تھے اور احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں تھا. آج کل تو بہت بدتمیزی کا ایک طوفان ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا تخلیقار بھی سمجھتا ہے، اور اس کو ویسے ہی بس وہ خوش فہمی رہتی ہے. وہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جی اچھا سر، یہ بتائیں کہ تاریخی بڑے نام تھے، ان کی کوئی جھلک آج کے کلاموں میں کتنے لوگ ہیں، کتنے % لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظر آتی ہے ان میں؟ دیکھیے، جو کلاسیکی اور جدید جو ہمارا آمیزش ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو ایک جدید ادب جو آج کل تخلیق ہو رہا ہے، پنجابی میں زیادہ
اس میں نظر آئے گی چیز اردو میں تھوڑی کم ہے، لیکن ایک ادھورے خدا کا تصور، ایک بیزاری، دین سے، اللہ سے، رسول سے دوری، یہ لوگوں نے اب پتہ نہیں انہوں نے کیا مشغلہ بنا لیا ہے۔ ادھورے خدا کا جو تصور پیش کر رہے ہیں ادب میں، اور اس سے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے اب فیس بک پہ اب پتہ نہیں کتنے دہریہ پن اور ایک خاص نظریات کا جو پھیلاؤ ہو رہا ہے، اور یہ ادب کے ذریعے ہو رہا ہے، اپنی نظموں کے ذریعے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ ہر سال کتاب میلہ کا انعقاد کرتے ہیں، جی، اور میرے خیال میں اب تک 3 کتاب میلے ہو چکے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں 4 کتاب میلے ہو گئے ہیں۔ اچھا، کیا صورت آ رہی ہے؟ آپ نے کیا رسپانس دیکھا؟ کیا لوگوں کا کتاب کے ساتھ محبت ہے، ابھی قائم ہے، بڑھ رہی ہے، یا وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی ہے؟ دیکھیں، ساری بات ماحول کی ہوتی ہے۔ آپ جب لوگوں کو ماحول دیں گے، جب آپ اپنا کام کر کے دکھائیں گے، جب آپ لوگوں کو کتاب کی اہمیت بتائیں گے، تبھی تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے نا۔ تو شکر ہے کہ ہمارے ہاں کتاب میلہ جو ہے یہ پاکستان میں بہت معروف ہو چکا ہے۔ اس میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، پشاور، ہری پور، ایبٹ آباد، حسن ابدال، اور یہ ٹیکسلا اور یہ تمام تحصیلوں سے لوگ آتے ہیں، پبلشر آتے ہیں، قارئین آتے ہیں، کتابوں سے محبت رکھنے والے آتے ہیں، اور یہ اس کے بہت زیادہ رسپانس ہے اس کا۔ اچھا طاہر صاحب، آپ اردو ماشاءاللہ میں نے سنی ہے، آپ کا کلام بہت اچھا لکھتے رہے۔ اب تک کتنی کتابیں آ چکی ہیں آپ کی؟ غالباً 6 کتابیں ہیں۔ نثر میں یہ اصل میں شاعری کا تو ایک مجموعہ ہے لاجونتی جی، تو وہ اکیلا ایک مجموعہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کیمل پور جل رہا تھا، فسادات پر ایک کتاب ہے جب کیمل پور چل رہا تھا۔ ایک اولیاء کیمل پور، اس خطے کے جتنے اولیاء کرام ہیں اس کی جلد اول جو ہے وہ آ چکی ہے۔ نقش دوام ایک کتاب تھی، وہ بھی یاداشتیں ہیں۔ تو پنجابی لغت ہمارے اپنے کیمل پور، یہ جو خطہ ہے اس کے حوالے سے جو کتاب صرف کیمل پور ہی لے جائے یا جی صرف کیمل پور کے حوالے سے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پلاک والوں نے سب سے بڑی لغت جو شائع کی ہے، پلاک ڈکشنری، اس میں اس کتاب کو مکمل شامل کر دیا ہے۔ وہ 7 جلدوں میں کتاب ہے، اور اس میں یہ کتاب بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارے کیمل پور کا یہ جو ہمارا اپنا لہجہ ہے پنجابی کا، تو اس کو ترقی دینے کے لیے یہ کوشش کی تھی۔ تو اسی طرح ضرب الامثال جو پنجابی اکھان ہے، وہ 700-800 کے قریب جو ہیں وہ ایک کتاب میں جمع ہیں، تو وہ ایک کتاب ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ شاید کچھ ہو جائے کام، محنت۔ چلیے، اللہ پاک آپ کو اس کی توفیق دے۔ یہ آپ کیا بہت سارا کام آپ نے پنجابی کے حوالے سے کیا، اور دیکھا ہے ہم نے اٹک میں بہت سارے شعراء پنجابی اور خصوصاً کیمل پوری لہجے میں بہت اچھی چیزیں تخلیق کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی اس لہجے کو، اس زبان کو شاعری کے لیے بھی اختیار کیا ہے ابھی تک؟ نہیں، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں اس پنجابی میں شعر نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہنا چاہوں تو پھر بھی نہیں کہہ سکتا۔ میرا لہجہ جو ہے وہ پنجابی کا وہ ٹکسالی ہے، وہ الگ سے۔ میں ایک اس میں کچھ چیزیں کہتا ہوں۔ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب ہیں، انہوں نے اس لہجے میں ٹکسالی میں کیا ہوا ہے کام۔ مشتاق عاجز صاحب نے کیا ہوا ہے، کچھ یہ ہیں طائب رضوی صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے، یا کچھ پرانے کچھ لوگ ہیں، تو انہوں نے کام کیا ہے۔ شاید 1-2-4 نام مجھ سے رہ گئے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہے، انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ٹکسالی میں یہ کام نہیں ہو رہا۔ یہاں پر مقامی لہجے میں بہت توقیر چغتائی صاحب نے کام بڑا اچھا کیا ہے، غلام ربانی فروغ صاحب نے کیا، ثقلین انجم صاحب نے بہت اچھا کام کیا، ان کی کتاب بھی آ رہی ہے، اور سید نصرت بخاری صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں۔ شاکر القادری صاحب نے غالب کی ایک غزل کا ترجمہ کیا ہے اپنے اس مقامی لہجے میں۔ تو اسی طرح عبدار قائم صاحب ہیں، ہمارے پنڈی کیب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی کام کیا ہوا ہے اس حوالے سے۔ آنسا مظہر صاحبہ ہیں، وہ بھی کچھ پنڈی کیب سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بھی۔ منظور عارف صاحب تھے ہمارے چھچ کے،
انہوں نے کام کیا، ان کی شاعری موجود ہے. اسی طرح ایک نظر دھوبی صاحب تھے، اچھا وہ پرانے شاعر تھے، ان کا کلام بھی ہے. اور طائب رضوی صاحب کا بھی کچھ لہجہ ایسا ہے کہ کیمل پور کا اس سے ملتا ہے. تو ایک اور ہے نذیر ساول صاحب ہیں ہمارے، بہت اچھے شاعر ہیں فتح جنگ کے، تو انہوں نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے اس لہجے. ایک اور شاعر تھے نور باغی صاحب ہیں، ان کی کتاب سیراں وچ سرسائی شاید اس نام کی، انہوں نے بھی کچھ کام کیا ہوا ہے. تو لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا، اس بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں. مزاحیہ ادب میں نے دیکھا ہے کچھ تھوڑا بہت تخلیق ہو رہا ہے اسی لہجے میں. جی، کچھ لوگوں کو میں نے فیس بک پہ سنا بھی ہے، بڑے ہمارے ضلع میں اس حوالے سے کام، مزاح کے حوالے سے ایک عبد الرحمن عبد صاحب ہیں بنی گیب کے، انہوں نے کچھ کام کیا ہے. ان کی کتاب بھی ہے خنداز، پتہ نہیں اس کا اب میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. تو ایک ہیں سید نصرت بخاری صاحب کے بھی کچھ مضامین میں مزاح مل جاتی ہے اب مقامی لہجے میں. امجد صاحب کا حسین امجد صاحب ایک بہت اہم نام مجھ سے رہ گیا. وہ حسین امجد صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجابی کے اس مقامی لہجے میں مزاح کے انداز میں اب مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کو سر عام کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، اس میں حسین امجد صاحب سب سے اہم نام جو ہے میں سمجھتا ہوں پنجابی شاعری اس لہجے کے حوالے سے، مزاحیہ نظموں کے حوالے سے. وہ یہ بہت تھوڑے نام ہیں. یہ آج کا دور بڑا سنجیدہ پریشانیوں کا اور اعصاب شکنی کا دور گزر رہا ہے. اس دور میں کیا سمجھتے ہیں آپ، اس طرف زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے یا اس کے لیے خاص طبیعت درکار ہے، کوئی خاص مزاج درکار ہے، یا ایک عام جو شاعر ہے جو باقی سنجیدہ ادب تخلیق کر رہا ہے وہ بھی اس میں کاوش کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہر دور اعصاب شکن رہا ہے. اب پرانا لٹریچر پڑھیں، پرانی تاریخ پڑھیں تو غالب کا دور تھا، وہ بھی افراتفری کا دور. کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں افراتفری، نفسا نفسی اور اعصاب شکنی موجود نہ ہو. ہر دور میں رہتی ہے، کرائسز رہتے ہیں، سیاسی، معاشرتی، معاشی، ہر قسم کے کرائسز ہیں. اور جبر کی ایک جو کیفیت ہے جو خصوصاً آج کل جو ہے وہ جبر بہت زیادہ ہے. جالب کے زمانے میں بھی ایسا ہی جبر تھا. وہ ایسے دور گزرتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی دور میں اچھا ادب تخلیق ہوتا ہے. میں اگلا سوال میرا یہی تھا، اس سے وہ آپ نے چھیڑ ہی دیا کہ اس گھٹن کے ماحول میں کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ ادب کے لیے زیادہ سود مند ہے، اس میں ادب زیادہ پنپتا ہے، یا یہ جب زبان پہ تالوں کی صورتحال ہو تو ایسے میں دب جاتا ہے، ایک کتھارسس نہیں ہو سکتا، لوگ اپنا جذبات کو اظہار نہیں کر پاتے، اس میں یہ ادب کے لیے مناسب ہے یا کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم جو ہے وہ امارت میں نہیں، وہ پنپ نہیں سکتا. میں اس کو فن بھی کہہ دیتا ہوں. سہولیات میں کبھی بھی ادب تخلیق نہیں، یہ حبس اس کو پروان چڑھاتی ہے، یہ احساس محرومی سے جنم لیتا ہے. جتنا اس کو دبایا جائے، جتنا جبر کیا جائے، جو تخلیق ہوتی ہے وہ اتنے ہی زور سے آتی ہے. تو بظاہر وہ شاید چھپا لے فنکار، شاعر، تخلیقار اپنے آپ کو، لیکن وہ جو تخلیق جبر کے موسم میں ہوگی وہ اپنے وقت اظہار، جی وہ زیادہ ثروت مند ہوگی، زیادہ مضبوط ہوگی. تو یہ سہولیات میں تو اس طرح کی کوئی ایسی ممکن نہیں ہے. غالب، میر، داغ، اس دور کے ادب کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو چلا تھا آج تک آتے آتے اب کی صورتحال کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہر چیز کو زوال آ گیا ہے. موسیقی دیکھیں، استاد سلامت علی خان، امیر خسرو آتے آتے کس زوال کا شکار ہوئی، اور کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ موسیقی میں داخل ہو گئے ہیں. اچات فتح علی خان کو آپ دیکھ لیں. اسی طرح شاعری آپ دیکھیں، بڑے ناموں کو آپ دیکھیں. اور یہ اس دور میں جب میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں یہ شعر، میں شاعری کبھی کبھی نظر آتی ہے فیس بک پہ، تو زوال کا شکار، وہ خطاطی کو آپ دیکھیں تو کہاں پر پہنچ گئی ہے.
اسی طرح جتنے بھی فن ہیں ان کو زوال آیا ہے، اور جو اوریجنلٹی ہے، جو مخصوص ایک خوبصورتی ہے، وہ بہت کم رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ حکومتیں سرپرستی کیا کرتی تھی فنکاروں کی، ان کو سہولیات دیتی تھیں اور وہ تھوڑا سا ریلیکس رہتے تھے، لیکن آج کل جو ہے کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو زوال آشنا ہے، ادب، موسیقی، فنون لطیفہ جتنے بھی ہیں سب زوال آشنا ہے۔ ان کو جدت کے نام پہ ہنگامے کرنے، جدت کے نام پہ اس میں بدتمیزیاں کرنی، جدت کے نام پہ تجربات ایسے کرنے کہ وہ ایک شغل اور ایسے مخول اور ٹھٹھا اور یہ بن جائے۔ کیا زبان وہ تدریجی عمل نہیں ہے؟ کیا اس میں جدت نہیں آتی؟ کیا اس میں اس کو آنا نہیں چاہیے؟ وہ ارتقائی عمل جو ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ زبان میں ارتقائی عمل قیامت تک رہے گا اور رہتا ہے، ہر زبان اپنا ارتقاء کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زبان جو ہے وہ ایک جامد اور ایک جگہ پہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، جیسے اردو زبان ہے، یہ کب ٹھہری ہے؟ پنجابی زبان ہے، یہ کب ٹھہری ہے؟ اس میں ترقی ہوگی، اس میں ہوتی ہے ترقی ہر جگہ، یہ فطری بات ہے۔ اس میں نئے الفاظ آتے ہیں، ڈھالنے پڑتے نہیں ہیں، وہ خود بخود ڈھال جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ جان بوجھ کر کسی عمارت میں اپنی مرضی کی کوئی اینٹ لگانا چاہیں تو آپ اس میں لگا تو دیں گے، لیکن ویسے ہی وہ آ جانا اور بات ہے، ٹھوسنے کی وہ کوشش۔ فطری طور پہ اگر آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ تدریجی عمل ہے، اس کا ارتقائی عمل ہے۔ وہ زبان اپنے آپ کو اپنا اظہار کرتی ہے، اس الفاظ کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ہم کریں کہ ہم ایک لفظ اٹھائیں اور اس کو اس میں شامل کریں، اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں، تو وہاں پر زبان جو ہے وہ خود بخود بتا دے گی کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ طاہر صاحب، کوئی ایسا سوال جو سمجھتے ہیں کہ آپ سے کیا جانا چاہیے تھا اور نہیں کیا جا سکا؟ مجھ سے بہت سارے سوالات ایسے تھے جو کیے جانے چاہیے اور وہ لوگ نہیں کرتے، خصوصاً تنقید کے حوالے سے، جو ہمارے پاکستان میں بھی اور ہمارے اٹک میں خصوصاً یہ تنقید کا یہ جو رجحان ہے یا تنقید کا یہ جو سلسلہ ہے، تنقید یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا کرٹیسائز اگر آپ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کی عزت کو پامال کریں، اس کے فن کی دھجیاں اڑا دیں اور اس کے فن کو آپ ایسے پیش کریں جیسے ہو، یہ تنقید نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سوال جیسے اور بہت سارے سوالات ہیں، اس میں تنقید کا سوال ضرور ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو رواج پا گیا ہے نا کہ ہر بندہ میرے سمیت ہر بندہ نقاد بننے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم عام زندگی میں بھی نقاد ہوتے ہیں، ہر بات میں نکتہ چینی کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید ہے، کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو یہ ایک مکمل علم ہے۔ نقاد یا تنقید کرنا اور نقاد جو ہے یہ ایک الگ سے ادب کے حوالے سے ایک الگ وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ لوگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ہر آدمی جو شروع ہو گیا ہے نا، جیسے آپس میں یہ جو نورہ کشتی شروع ہو گئی ہے، ادھر سے ایک تنقید کر رہا ہے تو ادھر سے وہ دوسرا اس پہ کر رہا ہے، پھر یہ ایک ایسا ماحول، یہ ادب کے لیے یہ زہر ہے، یہ ادب کے لیے نقصان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید جن کا کام ہے، تنقید کا کام ہے راہ متعین کرنا، ادب کی فن پارے کی ایک راہ متعین کرنا، اس کو روشن کرنا۔ یہاں پر تنقید کا کچھ اور مطلب لیا جاتا ہے۔ تنقید کو پہلی بات تو یہ یہاں پر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بالکل ان کا علم سے، تعلیم، کتاب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تنقید سے کوئی واسطہ نہیں، انہیں غزل سے کوئی مطلب نہیں ہے، نظم سے کوئی نہیں ہے، ربائی سے کوئی نہیں ہے، اس مرثیے سے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ویسے تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تنقید یہ ہے کہ یہ اوزان سے خارج ہے، بس یہ تنقید ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ترکیب استعمال اس نے کر دی ہے، بس یہ تنقید ہے۔ اب ایسے تنقید نہیں ہوتی۔ کبھی ایک دور تھا ہمارے سعد اللہ کلیم صاحب، آپ کے علاقے کے ڈاکٹر سعد اللہ کلیم صاحب اجلاس کی صدارت فرمایا کرتے تھے، تو ہم چونکہ بہت ایسے ہی شروعات تھی ہماری، تو وہ ہم ایسے سوال کرتے تھے کہ
آپ کیا نوجوان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ وہ ڈاکٹر سعد اللہ کلیم جیسا آدمی مجھ جیسے آدمی سے کہہ رہا ہے، میری عمر اس وقت 18 سال بھی نہیں ہوگی، کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو وہاں سے ایک تنقیدی شعور اور ایک تنقیدی رویہ یا ایک بولنے کی یہ جو تربیت ایک ادبی تربیت جو ہے، ڈاکٹر صاحب کو ساری باتوں کا علم تھا لیکن وہ نوجوانوں کی تربیت کر رہے تھے۔ تو یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر اس طرح کا ماحول بنایا جائے تو اساتذہ کو سامنے آنا چاہیے، اساتذہ کو یہ باتیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ استاد اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، نئے لکھنے والے اپنی جگہ پہ وہ استاد بنے ہوئے ہیں، اب دونوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اب اس کو کون جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے؟ اپنی اپنی انا میں دونوں اسیر ہیں، وہ شاگرد استاد کے پاس نہیں جاتا، استاد جو ہے وہ شاگرد سے ناراض ہے، تو یہ اب ماحول جو ہے وہ آپ اس طرح کا نہیں۔ نمونے کے طور پہ ہمارے ناظرین ان کے لیے کوئی ایک اچھا سا کلام اپنی زبانی آپ پیش فرما لیں۔ مجھے اس طرح تو یہ چونکہ سارا کچھ مجھے آپ نے بتایا نہیں تھا تو ایسے شروع ہو گیا کام، تو مجھے ایسے یاد بھی نہیں رہتا، یاداشت اس طرح نہیں ہے، تو سلام کے یا نعت کے کچھ شعر اگر دو چار مجھے یاد آ جائیں کہ وہاں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہاں سناؤں بھلا کیسے ماجرا تیرا، وہاں سناؤں بھلا کیسے ماجرا تیرا، جہاں چراغ بھی لکھتے ہوں مرثیہ تیرا، واہ 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 واہ، جہاں چراغ بھی لکھتے ہوں مرثیہ تیرا، وہاں سناؤں بھلا کیسے ماجرا تیرا، جہاں چراغ بھی لکھتے ہوں مرثیہ تیرا، اور یہ آس پاس کی خوشبو مجھے بتاتی ہے، یہ آس پاس کی خوشبو مجھے بتاتی ہے، یہی کہیں سے گزرتا ہے قافلہ واہ تیرا، واہ 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 واہ، یہ آس پاس کی خوشبو مجھے بتاتی ہے، یہیں کہیں سے گزرتا ہے قافلہ تیرا، اور اثارے جبر میں تڑپ کے مر جاتے، اوہ ہو، سارے جبر میں تڑپ کے مر جاتے، ستم زدوں کو نہ ملتا جو آسرا تیرا، واہ 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 واہ، وہاں سناؤں بھلا کیسے ماجرا تیرا، جہاں چراغ بھی لکھتے ہوں مرثیہ تیرا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے بڑے پیارے مہمان جناب طاہر حسین صاحب۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔